جنزادی کی محبت۔ پہاڑوں کے پار ایک وادی تھی جسے لوگ وادی خواباں کہتے تھے۔ وہاں ہر روز دھند چھا جاتی، چاندنی چمکتی اور ہوائیں کسی گم شدہ محبت کی سرگوشی کرتی تھیں۔ اسی وادی میں رہتی تھی ایک جنزادی، علمہ۔ علمہ کا وجود روشنی سے بنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیلا جادو اور مسکراہٹ میں بہار کی خوشبو تھی۔ مگر ایک چیز اسے دوسرے جنزادوں سے مختلف بناتی تھی، اس کا دل۔ اس کا دل انسانوں جیسا دھڑکتا تھا۔ ایک رات وہ وادی کے کنارے بیٹھی تھی جب اس نے ایک زخمی لڑکے کو دیکھا، ارحان۔ وہ شکار کے دوران پہاڑ سے گر گیا تھا۔ علمہ نے پہلی بار کسی انسان کو قریب سے دیکھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹی ہوئی تھیں، چہرے پر درد کی لکیر تھی، مگر اس کے لبوں پر صبر کی چمک تھی۔ علمہ نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور اپنے لمس سے اس کے زخم بھر دیے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ساتھ ہی اپنے دل کو بھی قید کر رہی ہے۔ ارحان جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا ایک لڑکی جو چاندنی جیسی چمک رہی تھی اور آنکھوں میں سمندر تھا، سکون کا۔ ہوش میں آتے ہی، تم کون ہو؟ علمہ نے مسکرا کر کہا، ایک خواب جو حقیقت بن گیا ہے۔ دونوں کے درمیان دن گزرتے گئے، باتیں، ہنسی، خاموشیاں اور محبت۔ مگر محبت آسان نہیں ہوتی۔ ارحان انسان تھا اور جنزادوں کا قانون سخت۔ علمہ اگر محبت کا اقرار کرتی تو اس کی روشنی بجھ جاتی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاک بن جاتی۔ ایک رات چاند پوری طرح چمک رہا تھا۔ ارحان نے کہا، اگر محبت جرم ہے تو میں ہر سزا قبول کرتا ہوں، بس تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ علمہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اور وہ بولی، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، مگر ساتھ رہ بھی نہیں سکتی۔ چاندنی میں اس کا وجود دھندلانے لگا۔ ارحان نے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ صرف روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ اگلی صبح وادی میں ایک پھول کھلا، سفید رنگ کا پھول، جس کی خوشبو ارحان کے ارد گرد پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے وہ علمہ کی روح تھی جو ارحان کے عشق میں امر ہو گئی۔ وقت گزر گیا، ارحان کی زندگی سنسان ہو گئی تھی، اور اب وہ وادی خواباں کا مسافر نہیں بلکہ خاموشی کا قیدی بن چکا تھا۔ ہر رات چاندنی دیکھ کر اسے وہ لمحہ یاد آتا، علمہ کا ہاتھ، اس کی مسکراہٹ اور وہ روشنی جو اس کے دل میں جل گئی تھی۔ ایک شام جب ہوا میں خزاں کی خوشبو تھی، ارحان دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ پانی کے عکس میں اسے اپنا نہیں بلکہ علمہ کا چہرہ نظر آیا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، مگر دریا کی لہروں نے سرگوشی کی، وہ لوٹ آئی ہے۔ اچانک ہوا تیز ہوئی، چاندنی گہری ہوئی اور اس کے سامنے ایک نرم سی روشنی نمودار ہوئی۔ وہاں دیکھا تو علمہ کھڑی تھی، مگر اس بار وہ پہلے جیسی چمکتی ہوئی جنزادی نہیں تھی، وہ انسان بن چکی تھی۔ ارحان کے لب کپ کپائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علمہ نے مسکرا کر کہا، میں نے اپنے وجود کی روشنی قربان کر دی تاکہ تمہاری دنیا میں سانس لے سکوں۔ اب میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، ایک انسان مگر محبت سے زندہ۔ ارحان نے اس کے ہاتھ کو چھوا، اس بار وہ گرم تھا، حقیقت میں دھڑکتا ہوا۔ دونوں کی آنکھوں میں وہی جذبہ، وہی وعدہ، مگر ایک نیا خوف بھی، کیونکہ جنزادی کے قانون کے مطابق اگر وہ انسان بن کر اپنی دنیا، اپنی پرانی شناخت ظاہر کرتی تو اس کی روح ختم ہو جاتی۔ پھر بھی وہ دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر رہنے لگے۔ ارحان لکڑی کا کام کرتا اور علمہ پھول اگاتی۔ لوگ اسے نور کہنے لگے، کیونکہ اس کے چہرے پر اب بھی ایک روشنی تھی، ایک انوکھی روشنی۔ دن گزرتے گئے اور محبت ہر لمحے گہری ہوتی گئی، مگر قسمت پھر خاموش نہ رہی۔ ایک رات علمہ کے سامنے ایک بوڑھی جنزادی نمودار ہوئی، جس نے کہا، علمہ، تم نے جنزادیوں کے قانون توڑے ہیں۔ اگر سورج نکلنے سے پہلے تم نے وادی واپس نہ لوٹی تو تمہاری روح ہوا میں تحلیل ہو جائے گی اور ارحان ہمیشہ کے لیے تمہیں بھول جائے گا۔ علمہ رو پڑی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بار محبت ادھوری نہ رہے۔ وہ ارحان کے پاس گئی اور کہا، مجھے جانا ہوگا، مگر وعدہ کرو تم میرا انتظار کرو گے۔
ارحان نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، اگر تم چلی بھی گئیں تو میں ہر چاندنی رات تمہیں یاد کروں گا۔ محبت روح سے ہوتی ہے، جسم سے نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے علماء نے آخری بار ارحان کی آنکھوں میں دیکھا اور دھند میں تحلیل ہو گئی، لیکن اس بار اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی، وہ چاندنی میں بدل گئی، اور جب بھی ارحان آسمان کی طرف دیکھتا ایک نیلی سی کرن اس کے چہرے کو چومتی۔ یہ علماء کا لمس تھا۔ چاندنی وادی پر برس رہی تھی، ارحان برسوں سے اسی چاندنی کو دیکھ کر زندہ تھا۔ ہر رات وہ دریا کے کنارے جا کر علماء کو پکارتا، اگر محبت سچی ہے تو لوٹ آؤ علماء۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، مگر ارحان کا یقین نہیں بدلا۔ وہ جانتا تھا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف روپ بدلتی ہے۔ ایک رات وادی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آسمان پر چاند کے گرد نیلی روشنی کا ہالہ پھیل گیا، اور اچانک دریا کا پانی چمکنے لگا۔ پانی سے ابھری وہی نرم جانی پہچانی روشنی۔ ارحان نے حیرت سے دیکھا، علماء واپس آ گئی تھی، لیکن اس بار وہ پہلے جیسی نہ تھی۔ نہ وہ مکمل جن زادی تھی، نہ مکمل انسان۔ وہ ایک روحانی وجود تھی، جسے محبت نے دوبارہ جنم دیا تھا۔ ارحان نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ علماء کی آنکھوں میں آنسو چمکے، اور میں نے کہا تھا تمہارا انتظار چاندنی میں بھی کروں گی۔ اسی لمحے ایک نیلا نور پھیلا، وادی میں خوشبو پھیل گئی۔ علماء کا لمس ارحان کے سینے پر آیا، اور دونوں کے گرد روشنی کا دائرہ بن گیا، وہ دائرہ جو روحوں کو ابدی بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ جب روشنی ماند پڑی تو وادی میں دو جسم نہیں تھے، بلکہ ایک نیلی روشنی کا پھول کھلا تھا۔ کہتے ہیں وہ پھول چاندنی میں کھلتا ہے اور محبت کی خوشبو دیتا ہے، اور جب بھی کوئی اس پھول کے قریب جاتا ہے سچی محبت کی نیت سے، وہ ہلکی سی روشنی محسوس کرتا ہے۔ وہ علماء اور ارحان کی محبت ہوتی ہے، جو اب ابدی بن چکی ہے۔ اب اس کہانی کا اختتام اور حاصل کیا ہے؟ محبتیں جیتیں، قوانین ہار گئے، اور ایک جنزادی اور انسان کی کہانی اب آسمان پر چمکتے چاند کے ساتھ لکھی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کہانی کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بھرپور محبت کی لازوال کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔